السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی الحجہ کی آمد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہر ایک ایمان والے کو بے چین کیے دیتی ہے، اس لیے خیال آیا کہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تذکرہ قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے اس کا تذکرہ کر لیں۔ سب سے پہلے سورہ مریم کی آیت نمبر 41 سے 50 تک ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے والد کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، وہ سنایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، وہ ایک سچے انسان تھے۔ جب انہوں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ ایسی چیز کی پوجا کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتا ہے؟ ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میرے راستے پر چلیے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، یقیناً شیطان خدا رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب آ پکڑے، پھر شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں آپ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دوں گا اور تو ہمیشہ کے لیے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ کو سلام، میں اپنے رب سے درخواست کروں گا کہ آپ کو معاف کر دیں، بے شک وہ مجھ پر بڑے مہربان ہیں۔ میں آپ کو بھی چھوڑتا ہوں اور اللہ کے سوا جن چیزوں کی آپ لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہوں، اور میں تو اپنے رب ہی کی عبادت کرتا رہوں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کر کے محروم نہیں رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے اور وہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کرتے تھے ان سے کنارہ کر لیا، تو ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق و یعقوب عطا کیے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، نیز ہم نے ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کے ذکر خیر کو بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے جس حصے کو یہاں نقل کیا گیا ہے اس میں کئی سبق آموز پہلو ہیں۔ اول یہ کہ والدین چاہے کافر ہوں، ان کے ساتھ بہتر سلوک ہونا چاہیے۔ بہتر سلوک ہی کا ایک حصہ یہ ہے کہ ان کو حکمت کے ساتھ گناہ سے بچنے اور نیک عمل کی طرف آنے کی دعوت دی جائے۔ دوسرے، اگر والدین اور اپنے بڑوں کو اگر کسی برائی پر ٹوکا جائے تو اس میں بھی ان کے احترام اور لب و لہجے میں نرمی کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جس نرم لب و لہجے میں بت پرستی سے روکنے کی کوشش کی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کی گفتگو سے واضح ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے لب و لہجے میں ذرا بھی نرمی نہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری گفتگو تک اپنے والد کے احترام کو ملحوظ رکھا اور اخیر میں فرمایا کہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں۔ تیسری بات جو سبق آموز پہلو لیے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں آپ کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کروں گا۔ حالانکہ غیر مسلم کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں، لیکن غور کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ممانعت کے دائرے میں نہیں آتی، کیونکہ جب کسی شخص کا انتقال کفر کی حالت میں ہو جائے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، لیکن اگر وہ زندہ ہو تو اس کے لیے اس معنی میں دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے کہ اے اللہ، اسے ہدایت عطا فرمائیے،
تاکہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ گویا یہ صرف مغفرت کی دعا نہیں بلکہ ہدایت کی بھی دعا ہے۔ اس لیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کے والد اب ہدایت سے محروم ہی رہیں گے تو آپ نے اپنی برات کا اظہار فرما دیا۔ چوتھی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر والد کو سلام کیا۔ اس سے بعض فقہا نے استدلال کیا ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل کی جا سکتی ہے۔ مشہور فقیہ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ اسی کے قائل ہیں، لیکن زیادہ تر اہل علم کے نزدیک غیر مسلموں کو سلام کرنے میں پہل کرنا درست نہیں، کیونکہ حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ پہلی شریعتوں میں سلام کی اجازت رہی ہو، یا سلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مراد کفر سے سلامتی ہو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کفر و گمراہی سے سلامتی و نجات عطا فرمائے، اور غیر مسلموں کے لیے اس کی دعا کرنا نہ صرف جائز بلکہ بہتر ہے۔ پانچویں بات، جب ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کسی فرد یا گروہ کو حق کی دعوت دی جائے اور وہ اسے قبول نہیں کرے تو دینی مصلحت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سے کنارہ کشی اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا وہ واقعہ بھی ہے جن کے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بائیکاٹ کا حکم دیا تھا۔ لیکن اگر بے تعلقی برتنے کا سبب دنیاوی رنجش ہو تو اولاً اس سے مطلقاً بچنا چاہیے، لیکن ایسا نہ کر سکے تو زیادہ سے زیادہ 3 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو نہ کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس سے زیادہ مدت کے لیے ترک تعلق اور ترک گفتگو جائز نہیں۔ ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، شاید ہو سکتا ہے کہ کل شام میں 29 ذی قعدہ کو چاند نظر آ جائے، تو مستحب ہے کہ جو احباب قربانی دینے کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ اپنے بدن کے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں، مستحب ہے۔ اگر کسی کے 40 دن ہو گئے ہیں تو وہ ضرور کاٹے، اس مستحب پر عمل نہ کرے۔ کل دن بھر میں موقع ہے کہ اگر کسی کو بال بڑھے ہوئے ہیں تو کل دن میں کاٹ لیں، 10 دن تک نہ کاٹیں، مستحب ہے، کوئی واجب ضروری ایسا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ کیا جائے گا اور مسائل قربانی و فضائل 10 ذی الحجہ بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔